اور میں سوشل میڈیا کو میدان جنگ سمجھ کر اس میں اترتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. ذرا دنیا کو بھی تو پتا چلے نا, اسلام کو بدنام کرنے والے خود کس جگہ پر کھڑے ہیں, بھائی پتا تو چلے. غازی بورجی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر, ملحد قرآن پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر چیز جوڑے میں ہے, لیکن بہت سے پلانٹس اور اینیملز ایسے ہیں جن کے جوڑے نہیں ہوتے, تو کائنڈلی اس کا تسلی بخش جواب دے دیں. اچھا, اس سوال کو سمجھنے کے لیے نا ایک اصولی چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے, جو جب میں بھی دین کو بڑا کچا پکا, ویسے تو ابھی بھی کچا پکا ہی سمجھتا ہوں, مگر جب بالکل ہی نہ بلد اور نہ واقف تھے, نہ آشنا تھے, بلکہ جاہل تھے, تو ایسی صورت میں ہم وہ جو روایتی اور ایک پاپولر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے دین کی, یا ان ٹرمینالوجیز کی جو اسلام میں یا مذہب سے یا معاشرے میں چلی جا رہی ہوتی ہیں, کہ جن کو اسلام کا نام دے دیا جاتا ہے, اس بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ آیا اسلام میں ان کی کیا جگہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ اسلام کو جب بر صغیر میں اسٹڈی کرتے ہیں نا, سب کانٹیننٹ کے اندر, تو یہاں پر جو اسلام آیا ہے وہ ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے. یعنی چونکہ ہم غیر عرب تھے, اسلام کی بنیادی اصطلاحات اور بنیادی زبان جو تھی وہ عربک تھی, ان اصطلاحوں کو لوکل جو نیٹو لینگویج تھی اس میں ٹرانسفر کیا گیا تاکہ یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو سمجھایا جا سکے. یہ بڑا ضروری تھا. اب جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے, الصلاوات الخمس, مگر جب ہندی میں یا اردو میں اس کے لیے لفظ بولا جانے لگا وہ نماز آ گیا, جو کہ نما آز سے نکلا ہے, نماز. اچھا, اسی کو ہی پوجا پاٹھ کے پیرالل کہا جانے لگا. یعنی جو ہندو مت یا وید یا سناتن دھرم جس کو کہا جاتا ہے, ہندوز کامنلی, یہ بھی اصطلاح غلط ہی ہے, مگر چلیں غلط العام ہونے کی وجہ سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہندوز ہیں وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں, وہ ان کی عبادت, وہ ان کی نماز ہے. عیسائی چرچ میں جاتے ہیں تو وہ جو کینڈلز چلا کر یا پریئرز کرتے ہیں تو وہ ان کی پوجا ہے. تو یہی سمجھا جانے لگا جو 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ گویا پوجا ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو روزہ رکھا جاتا تھا, روزہ تو تھا ہی نہیں, کوئی ٹرم روزہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر, وہ ہے صوم. اسی طرح ہے صلات, اسی طرح ہے صوم, روزہ رکھنا, تو اس کو روزہ کہا جانے لگا. اب روزہ جس طرح ورت رکھا جاتا ہے یا پیاس اور بھوک کا روزہ رکھا جاتا ہے ہندو مت کے اندر بھی, عیسائیت کے اندر بھی, ایسٹرز کے یا ہندوؤں کے اندر اماوس کے, اور اس طریقے سے لمبی عمر کے جو ورت رکھے جاتے ہیں اور خواتین کی طرف سے مردوں کے لیے, اور پھر اس کے لیے دن بھی خاص کیے گئے. تو یعنی آپ کو ایک اس کو کیا کہنا چاہیے, سملیرٹی نظر آتی ہے, مماثلت اور مشابہت نظر آتی ہے مذہبی اصطلاحات کے حوالے سے. یہی کچھ حال ہوا جو عربی زبان میں جوڑے کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے, اس کو یہی سمجھ لیا گیا گویا یہ میل اور فیمیل کے لیے ہوتا ہے. یہ سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ جب کبھی آپ نے کسی معاشرے کی علمی اور تحقیقی ذخیرے کو کرپٹ کرنا ہے, یا وہ کرپٹ ہوتا ہے, یعنی ایک ہے انٹینشنلی کرپٹ کرنا اور ایک ہے نیچرلی گریجولی جو قوموں پر جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الایام نداولها بین الناس, کہ دن قوموں میں گرد گرد گھوم کر آتے ہیں, لوٹ لوٹ کر دن آتے ہیں. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم, تو جب قوموں پر لمبے زمانے گزرتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ بدعات میں اور ہیریٹکس, بدعتی اور اخترافات کے اندر اور نت نئی چیزوں کے اندر وہ ملوث ہو جاتے ہیں, کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اصولی نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اسلام کے متعلق جو بعض شبہات اور اشکالات ملحدین کی طرف سے یا خود ان مسلمانوں کی طرف سے جن کو اس بیس کا نالج نہیں ہے, جو اٹھتے ہیں شبہات جو ذہن میں آتے ہیں, اس کے پیچھے یہ ایک علت یا ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ٹرانسلیٹڈ ورژن کو اسلام سمجھ لیا. اس کو اس طریقے سے بھی سمجھیں کہ کئی لوگ اردو قرآن ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو بھی قرآن کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس پر کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں, جبکہ بڑی ادب اور احترام کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کم علمی کی نشانی ہے
مسلمان صرف اور صرف قرآن عربک ٹیکسٹ کو، عربک لینگویج میں جو نازل ہوا ہے اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، نہ کہ ٹرانسلیشنز کو، نہ کہ کمنٹریز کو، تفسیروں کو، نہ کہ کسی اسکالر کی رائے کو، چاہے وہ عربی فصیح و بلیغ میں ہی کیوں نہ لکھی ہو. ہاں جی، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم حدیثوں کو قرآن کا درجہ نہیں دیتے جو کہ خود عربک کے اندر ہیں، تو ہم قرآن کے ترجمے کو قرآن کا حصہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن ہے ترجمہ. اچھا، بعض اسکالرز جو ہیں وہ کہ ان سے آپ کو جزوی اختلاف ہو، مگر ایک دو رائے ان کی بڑی پیاری تھی. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ہاں اس کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کا معانی تو بیان ہو سکتا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترجمہ یا ترجمانی جو ہوتی ہے وہ ایز اٹ از ہو سکتی ہے. وہ نبی نے کی، اور نبی نے بھی عربی میں کی. تو ہم تک جو قرآن پہنچا وہ عربی میں نہیں پہنچا، ٹرانسلیٹڈ ورژن پہنچا ہے، یہ ہے وہ غلطی. اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے اگر سمجھنا ہو تو ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب جو پہلے منکر حدیث سے، بعد میں انہوں نے اپنی اصلاح کی، اور پھر انہوں نے تاریخ حدیث نامی ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے بڑا زبردست ایک پورا باب باندھا کہ صحیح حدیث کو تو ماننا پڑا. بڑی پیاری گفتگو انہوں نے کی. ان کی ایک کتاب ہے دو اسلام، وہ کہ انہوں نے بعد میں اس کتاب سے رجوع کیا، یعنی بعض اقتباسات سے اور بعض اس کے پہلوؤں سے رجوع کیا، اس کی ریکٹیفائی کیا ان چیزوں کو. مگر وہ کتاب بنیادی طور پر جو ہندی مسلمان ہے، یعنی بر صغیر کا، انڈو پاک کا، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑا ایک مفید ہو سکتی ہے وہ کتاب، کیونکہ اس میں دو اسلام کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس طریقے پر کھینچا گیا ہے کہ ایک اسلام تو وہ ہے جو ہمیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، فیملی سے، دوستوں سے، مسجد و ممبر و محراب سے، اسکول کالجز سے، دوست احباب سے، اور ان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے جو ترجمہ شدہ ہیں، ٹرانسلیٹڈ. ایک اسلام تو وہ ملتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو ڈائریکٹ قرآن اور سنہ کو پڑھنے سے ہے. ڈائریکٹ قرآن اور سنہ، آج کل بڑے لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ جب ڈائریکٹ قرآن اور سنہ کہا جاتا ہے تو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کو بیچ میں سے نکال دو. نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسرچ بیس نالج حاصل کرنا، تحقیق کرنا، ریفرنس کا مطالبہ کرنا. یہ کہنا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آیا یہ قرآن اور سنہ سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کائنڈلی وہ ریفرنس دکھا دیجئے. اس میں چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک دکان سے جا کر کوئی چیز خریدتے ہیں، اور دکان پر جب آپ چیز خریدتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں مجھے انوائس بنا دیں، مجھے اس کی ریسپٹ بنا دیں، اس کا بل بنا دیں، اور وہ آپ کو گھورنا، جو اونر ہے وہ آپ کو گھورنا شروع کر دے، یا جو کیشیئر ہے وہ آپ کو گھورنا شروع کر دے. کمال ہو گیا. اچھا، جب کہ اونر جو ہے اس نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ کاؤنٹر سے اپنا بل، اپنی انوائس، اپنی ریسپٹ ضرور وصول کریں، کیونکہ اس نے پیچھے جب اس نے آڈٹ کروانا ہے اس نے رپورٹ رکھنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، سورہ حجرات کی آیت 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تم تک کوئی خبر پہنچتی ہے اور تمہیں مشکوک لگ رہی ہے تو تحقیق کرو. پھر اللہ کے رسول کو کہا گیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دلائل لے آؤ اگر سچے ہو. ٹھیک ہے. ایتونی امر کا صیغہ آیا ہے، ان کو کہیں کہ دو مجھے، تم لا دو کوئی کتاب یا کوئی علم کا ذخیرہ جس سے تم مجھے دلیل دے سکو. اب یہ دلائل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی نبی دلائل کا مطالبہ کر رہا ہے. مجھے بتائیں جس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ یعنی عقلی طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، وہ دلیل مانگ رہے ہیں گو کے معاشرے کو سمجھانے کے لیے، مگر یہ بھی ایک احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو آنکھیں بند کر کر مانتے چلے جاؤ. سورہ فرقان کے اندر جو مومنین کی ایک بڑی پیاری صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے لم یخروا علیہ، وہ اس قرآن پر نہیں گرتے اندھے اور بہرے ہو کر قرآن کی آیات پر. اچھا، یہ جو ساری گفتگو میں نے کو 8-10 منٹ لگا کر کی ہے، یہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کی ہے کہ جب کبھی کوئی ملحد یا ایسا مسلمان جو کچا ہے علم کے اندر، وہ اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات یا اشکالات کا شکار ہونے لگے تو اپنے سب سے بنیادی تصور کو کلیئر کر لے کہ ہم نے ٹرانسلیٹڈ ورژن کو یا سوشل کلچرل ٹریڈیشنل اسلام کو اس طریقے سے نہیں مانتے. ہم اسلام کی خالص تعلیم کا منبع، مخرج اور مصدر اور جو اس کا مشتق ہے وہ مانتے ہیں قرآن اور سنہ کو، جو سورسز جن کو کہا جاتا ہے یا ریفرنسز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا ریسرچ باکس قرآن اور سنہ ہے.
ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کروانا بڑا ضروری تھا. اب آ جاتے ہیں یہ جو ورڈ ہے جوڑا. اب جوڑا ورڈ جو ہے یہ اردو کا ورڈ ہے. اب جوڑے ورڈ کو اگر لے لیں اردو ورڈ کو, جو کہ عربک ورڈ زوج سے نکلا ہے. یہ جو آیت کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے لاتا ہوں, جو میں نے آپ کو بھائی کا سوال دکھایا, ہمارے قاری واریر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کے جوڑے کا کہا گیا ہے, تو بہت سے پلانٹس اور اینیملز ایسے ہیں جن کا جوڑا نہیں ہوتا, تو اس کا کوئی تسلی بخش جواب دیں, قرآن تو غلط ہو جائے گا سائنٹیفکلی. ٹھیک ہے, تو قرآن کی وہ آیت کون سی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ایشو کیا ہے. سورہ الزاریات ہے چیپٹر 51 اور ورس ہے 49. سب سے آخری آیت پہلے آپ نے پڑھنی ہے. میں نے اوپر والی 2 آیتیں کیوں لگائی ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اوپر والی 2 آیتوں کو چھوڑ کر فوکس 49 نمبر آیت پہ آپ رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر ایک چیز میں سے ہم نے تخلیق کیا ہے زوجین, جوڑے. یہ اردو ترجمہ ہے نا, جوڑے, پیئرز. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اچھا, میرے ساتھ ساگر بھائی آ چکے ہیں. میں ساگر بھائی کو کہوں گا اپنا مائک میوٹ رکھیے گا, پہلے میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں, اس کو ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ساگر بھائی, ہاں مائک میوٹ رکھیے گا, بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا, یہ وہ آیت تھی جس سے بنیاد بن سکتی ہے کہ جوڑے, ٹھیک ہے نا, یہ جو جوڑے ہیں یہ کس طریقے سے. اچھا, یہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے زوج, اور اس کی تسنیہ یہ ہے زوجین. زوج کہتے ہیں پیئر کو, اور زوج ملٹیپل میننگز کے اندر استعمال ہوتا ہے. ہم نے چونکہ اردو کے اندر زوجہ محترمہ جو ہیں وہ صرف بیوی کو ہی سمجھا ہوا ہے اور فیمیل کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زوج سے مراد میل اور فیمیل جوڑا ہی ہوگا. اب یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو میں نے 8-10 منٹ لگا کے فنڈامنٹل اور بیسک کانسیپٹ کلیئر کروایا ہے ٹرانسلیٹڈ ورژن اسلام کا, یہ وہ بنیادی ساری. اب جب زوجہ اردو میں بولا گیا تو وہ بولا بیوی کے لیے گیا کہ میری زوجہ محترمہ ہے, یہ میری بیوی ہے, میری وائف ہے, میرا پارٹنر ہے. تو ہم نے سمجھا کہ جہاں جہاں زوج آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیمیل پارٹنر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ریپروڈکشن کے لیے اس کائنات کے اندر یعنی اس دنیا کے اندر, نون دنیا کے اندر 2 بڑے طریقے استعمال ہو رہے ہیں. ایک سیکشل ریپروڈکشن ہے اور ایک اے سیکشل ریپروڈکشن ہے. یعنی ایک ایسا سیکشل ریپروڈکشن سسٹم ہے جس میں آپ کو میل اور فیمیل چاہیے یا سپرم اور ایگ چاہیے, اور دوسرا اے سیکشل ریپروڈکشن ہے جس میں آپ سنگل پیرنٹ کے ذریعے آگے چل سکتے ہیں. یہ دونوں قسم کی مخلوقات موجود ہیں. تو پھر یہ اعتراض تب اٹھتا ہے کہ اگر ہر چیز کا جوڑا یعنی زوجہ اور دوجہ سے مراد میل اینڈ فیمیل, تو پھر ان کا جو اے سیکشل ریپروڈکشن ہے جو سنگل پیرنٹ سے چلتے ہیں, یونی سیلولر ہیں, یہ بعض ملٹی سیلولر ہیں, اور پلانٹس بھی ہیں, اور مائکروسکوپک لیونگ تھنگز بھی ہیں, اور ایون بڑے پیمانے کے اوپر جانور بھی ایسے پائے جاتے ہیں. تو وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے تو ہر چیز جوڑے میں بنتی ہے, تو ان کے جوڑے کہاں ہیں, یعنی ان کی مراد ہوتی ہے کہ ان کا میل یا فیمیل کہاں ہے. اب یہ بات تب شروع ہوتی ہے جب آپ ترجمے کو زوجہ ہی مان دیں, یعنی میل اور فیمیل ہی سمجھیں. اب میں آ جاتا ہوں اپنی بات کی طرف. زوج جو ورڈ ہے نا جو اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے, وہ ورڈ ملٹیپل میننگز کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کے پہلے میں میننگز آپ کو ایک کرکس اور نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے رکھ دوں, یعنی اس کا ملغوبہ, اس کا جو کیا اس کو کہنا چاہیے, اس کا کرکس نکال کر, اس کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر اس پر میں دلیلیں دیتا ہوں. سب سے پہلے زوج کا مطلب ہوتا ہے ایسا پیئر جو کاؤنٹر پارٹ ہو, اینٹی ہو, مختلف ہو, ایک ہی سپیشیز سے, ایک ہی جنس سے, ایک ہی کیٹیگری سے, مگر مختلف ہو. اب وہ مختلف نوعیت صرف میل اور فیمیل سے نہیں ہوتی, اور بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 بیٹے, تو وہ کہتے ہیں یہ میرے جو ہے نا یہ دو جوڑے, یہ 2 ایک پیئر ہے, یہ میرا بیٹا ہوا ہے, یہ 2 بیٹے ہوئے ہیں ہمارے. تو اس میں میل اور فیمیل کا کانسیپٹ نہیں رہے گا, بلکہ یہ رہے گا کہ یہ ماں باپ کا
دو یعنی میاں بیوی ہیں, ان کے دو بیٹے ہوئے ہیں یعنی پیئر ہے. اسی طرح جڑوے دو بیٹے ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں بھی پیئر بولا جاتا ہے, جوڑا بولا جا سکتا ہے کہ دو جڑوا بیٹے ہوئے ہیں. اس وقت بھی جڑوا اور جوڑے یہ ایک ہی چیز سے بنتے ہیں تو بولا جا سکتا ہے. اچھا, مثال کے طور پر کسی کے پاس دو جوتے ہیں, ایک ہی شکل کے دو جوتے ہیں, تو کہا جاتا ہے میرے پاس پیئر آف شوز ہیں, ٹھیک ہے, یا میرے پاس پیئر آف پین ہیں, یا میرے پاس پیئر آف بالز ہیں, یا میرے پاس پیئر آف بکس ہیں, یا اس طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ آپ کے پاس دو کتابیں ہیں. تو ایسے جوڑوں کے لیے جو ایک ہی کیٹیگری ایک ہی جنس میں ہوں, ایک ہی طرح کے, ان کے لیے بھی پیئر بولا جا سکتا ہے. تو یہاں پر میل اور فیمیل ہونا کو ضروری نہیں ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں. ہاں, دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میل اور فیمیل, اور وہ کس کانٹیکسٹ میں آئے گا؟ جب وہ انسانوں اور میملز یا جانوروں, وہ مخلوقات جو سیکشل ریپروڈکشن سے بنتی ہیں, تب ہم میل اور فیمیل کہیں گے, کیونکہ یہ اسٹیبلش سائنس بھی ہے اور میں بھی قرآن سے دلیل بھی دوں گا. یعنی کوئی ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا کہ جی جب سیکشل ریپروڈکشن کی باری آئے تو وہاں جب زوج بولا جائے تو وہ میل اور فیمیل ہو سکتا ہے. تو یہ تو سائنس اسٹیبلش کر رہی ہے, قرآن نے کہا تو میں قرآن سے بھی دلیل دوں گا تاکہ ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے. یہ کہتے ہیں جی مسلمان چونکہ اپولوجیٹکس ہیں اور انہوں نے آج یہ سارے اعتراضات ہونے کے بعد اپنے جوابات تیار کیے ہیں, تو میں قرآن جو 1400 سال پہلے لکھا ہے, یا چلو ملحدین کے بقول کو 1300 1200 1700 سال پہلے تک تو چلو تھا نا قرآن یہ والا, تو اس میں آ گیا ہے. سائنس نے تو ابھی ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ پیئرس کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال سے کم و بیش ایک سینچری مشکل سے بھی سینچری بھی نہیں گزری ہوگی اس پیئر کی تھیوری کانسیپٹ کے اوپر. اچھا خیر, تو دوسرا یہ ہو گیا میل اور فیمیل کا. اچھا, تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا تعدد کو اور تنوع کو کہتے ہیں, یعنی کسی چیز میں ڈائیورسٹی ہونا, ویرائٹی ہونا. یہ تیسرا معنی بھی زوج کا استعمال ہوتا ہے. اب میں یہ تین معنی آپ نے سمجھ لیے, دوبارہ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. پہلا کاؤنٹر پارٹ, اینٹی, یعنی ایک چیز ہے اس کا اینٹی. مثال کے طور پر ٹھنڈ ہے تو گرمی, خشکی ہے تو تری, دن ہے تو رات, ٹھیک ہے نا, اور صبح ہے تو شام, ٹھیک ہے نا جی, تو پیاس ہے تو اس کا پانی ہے. یعنی اس طرح کے آپ مختلف بنا سکتے ہیں. خوشی ہے تو غم ہے, ٹھیک ہے, اور فائدہ ہے تو نقصان ہے. اس کو ہم اگر جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں, ریلیجس لوگ ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں دنیا ہے تو آخرت بھی ہوگی. اس کانسیپٹ کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. زندگی ہے تو موت ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. صحت ہے تو بیماری ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہم نکال سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر پارٹ, آپ کا اینٹی, اس کا اینٹی, اس کا اپوزٹ. تو سائنس کی دنیا کے اندر بھی جیسے وائرس ہے اس کا اینٹی وائرس ہوتا ہے, بیکٹیریا ہے اس کا اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہیں چیزیں, اس طرح اس کا اینٹی مانا جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز میں نے آپ کو کیا بتائی تھی, میل اور فیمیل کا, اور وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ جہاں سیکشل ریپروڈکشن کی باری ہو. یہ چیز آپ نے سمجھ لیا. اور تیسرا ہے زوج کا معنی تعدد, ویرائٹی ہونا, ڈائیورسٹی ہونا, تنوع ہونا. تنوع اور تعدد کا معنی ہوتا ہے کسی ایک ہی چیز کے اندر مختلف ورائٹی, ڈائیورسٹی پائے جانا. یہ تین معنی ہو سکتے ہیں, تین میننگز. ان میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں, مگر قرآن کو جب آپ میننگ کریں گے تو آپ کو کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا ہوگا. اور کسی بھی آپ دنیا کے علم کو لے لیں, آپ نے کوئی بھی جملہ پڑھنا ہے تو ایک میننگ کے, ایک ورڈ کے اگر ملٹیپل میننگز ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ سے, آپ کو سباق اور اس کے متکلم کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی جو بولنے والا ہے اس کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سا میننگ مراد دیا جا رہا ہے. اچھا نیچے سے کمنٹ آیا جی کہ آئیے آپ اپنی طرف سے بات کریں. میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کرکس رکھوں گا, اس کے بعد میں آیتیں دوں گا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میرا مطلب تھا کہ آپ کے سامنے تین میننگ آ جائیں. جب آپ کو یہ میننگ سمجھ آ گئے, اب میں قرآن کی آیتیں پیش کروں گا. کیونکہ کوئی بھی مالی ہوتا ہے, جب وہ کس کاشتکاری کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے زمین کی کھدائی کرتا ہے, جس کو گوڈی کہتے ہیں پنجابی کے اندر, تاکہ اس نیچے سے جو نمی ہوتی ہے وہ اس کو لے کے اس کے بعد بیج ڈالتا ہے. تو اب آپ کو آیتیں سمجھ آئیں گی جب میں نے میننگ آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا, اس سے پہلے ایک چیز اور بھی سمجھنے کی بڑی ضروری ہے کہ چلے میرے خیال سے آیتوں کو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ہم نے پھر اگلے سوالات کی طرف بھی چلنا ہے. یہ تو ایک لمبا ٹاپک شروع ہو جائے گا. اچھا, اب
ایک اور عربک نقطہ آپ کو قرآن کی آیتوں سے میں سمجھاتا ہوں. جو آیتیں میں 2-3 پیش کرنے لگا ہوں اس سے آپ کو ایک اور نقطہ بھی بڑا مزے کا سمجھ آئے گا. تو چلیے چلتے ہیں آیتوں کی طرف اور پھر وہ نقطہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا اس سے پہلے نا میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے اوپر والی 2 آیتیں کیوں رکھی ہیں یہ بھی بتانا چاہتا تھا. سورہ زاریات جو پیئرز کے بارے میں اور اے سیکشل ریپروڈکشن یا سیکشل ریپروڈکشن کے آبجیکشن کے اوپر جس پر ہم بات کر رہے ہیں چیپٹر 51 اور ورس 49, اس کی جو 2 اوپر والی آیات ہیں یہ بھی سائنٹیفک ایسپیکٹ کو بیان کر رہی ہیں قرآن کے. مثال کے طور پر نمبر 1 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, یونیورس کی ایکسپینشن کو بیان کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک سائنس کا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, موقع ملا تھوڑا سا ٹائم نکال کے, تو وہ آرٹیکل میں نے پڑھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یونیورس کی ایکسپینشن ہے وہ جس طریقے سے ایسٹیمیٹ کی گئی تھی کہ اس کی ایکسپینشن کا جو انفلیشن ریٹ ہے, جو بڑھنا ہے, وہ ملٹی پلائی ہو گیا ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے. تو ایز ایکسپیکٹڈ جو کی گئی تھی اس سے زیادہ, یعنی جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تیزی سے زیادہ یونیورس جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے. یہ بھی 2 دن پہلے میں آرٹیکل ایک پڑھ رہا تھا یونیورس ایکسپینشن کے حوالے سے. خیر بہرحال یہ یونیورس کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. لموسعون, ہم البتہ اس کو بڑھانے والے اور ایکسپینڈ کرنے والے ہیں. ایک یہ آیت تھی. اور مزے کی بات دوسری آیت دیکھ لیں آپ, 48 نمبر آیت جو ہے, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, زمین کو فرش کی طرح بچھایا ہے. اس سے کئی ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی زمین جو ہے نا فلیٹ ہے, کیونکہ فرش فلیٹ ہوتا ہے. حالانکہ ان دوستوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک لمبا جو سرکل ہوتا ہے, لمبا بڑا گیند ہے یا بڑا گلوب آپ بنا لیتے ہیں, تو اس کی سرفیس بہرحال ایک لمبے ایریے میں فلیٹ ہی ہوتی ہے. دوسری بات اس کو یہ لیں کہ زمین میں چونکہ چلنے میں آسانی ہوتی ہے, ہمیں فرش کی طرح فیل ہوتا ہے, فلور ایک سرفیس اسٹریٹ فلیٹ فیل ہوتی ہے, تو اس لیے بھی اس کو فرش کہا گیا ہے. یہی تو کمال ہے کہ فرش کہا گیا. اچھا فرش بغیر چلنے کے ہوتا نہیں, یعنی آپ کسی ایسی چیز کو فرش نہیں کہیں گے جس کے اوپر آپ چل نہ سکیں. مثال کے طور پر آپ کوئی جو ہے نا وہ تنکا لے کے اس کے اوپر آپ سیدھا فلیٹ کوئی لمبا سا تختہ سا ڈال دیں, مگر آپ اس کے اوپر چل نہیں سکتے, کوئی اس کو فرش نہیں کہے گا. تو زمین کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا کہ فرش نہ, ہم نے اس کو فرش کی طرح بچھایا تاکہ آپ چل سکیں اس کے اوپر, یہ بڑی خوبصورت بات سامنے آتی ہے. اس کے بعد کہا فنعم الماہدون, تو ہم کتنے بہترین اس کو گود کی طرح, یعنی پھلنے پھولنے. زمین کی جو یہ تھیوری دی گئی ہے بڑی خوبصورت ہے. اگر ہم اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں تو ہماری زمین جو ہے وہ گولڈی لاک زون کے اندر آتی ہے, یعنی یہ نہ تھوڑی سی باہر ہے نہ تھوڑی سی اندر ہے. یہ جس جگہ پر اس وقت زمین موجود ہے, سورج سے جتنی دوری پر اور اپنے دوسرے سیاروں سے جتنی دوری پر, اور جس طریقے سے یہ گھوم رہی ہے, یہ اس کو ایک زون میں لے کے آتی ہے جو زون رہنے کے قابل ہوتا ہے. اب جو چیز پھلنے پھولنے کے اور بود و باش کے اور نشو نما کے اور ارتقاء کے قابل ہو, اس کو ماں کی گود سے تشبیہ دی گئی ہے اس قرآن کی آیت کے اندر. جیسے ماں کی گود میں بچہ سکون کے ساتھ پلتا ہے, پرورش پاتا ہے, تربیت پاتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے اور تندرست اور توانا ہو کر اپنی زندگی کو آگے گزارتا ہے. تو یہاں زمین کے بارے میں کہا جا والارض فرشناها فنعم الماہدون, تو زمین کو ہم نے کس طرح فرش کی طرح بچھا دیا اور دیکھو کس طرح ہم اس کو رہنے کے قابل بنانے والے. اب یہ چیز بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد یہ چیز کہی گئی ہے, اس کے بعد وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اور ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. اب جوڑے اوپر ٹیکسٹ اگر کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہاں جوڑے کا مطلب یہی سمجھ آ جانا چاہیے تھا, جہاں سے ملحدین اعتراض کرتے ہیں وہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ یہاں سے مراد کاؤنٹر پارٹ ہے. ضروری نہیں کہ میل اور فیمیل ہی ہو, ضروری نہیں. جب کسی زوجین ورڈ کو یا زوج ورڈ کو آپ عمومی سطح پر بول رہے ہوں گے, جنرلائز سطح پر بول رہے ہوں گے, تو آپ اس کا معنی کاؤنٹر پارٹ ہی کریں گے. ہاں جب اس کو خاص ایسے کانٹیکسٹ کے اندر پیش کر رہے ہوں گے جہاں سیکشل ریپروڈکشن کی بات ہوگی تو وہاں بہرحال میل اور فیمیل ہی ہوگا, جس کے دلائل میں آگے دینے لگا ہوں. تو اس لیے ملحدین یا ہمارے وہ دوست جو بےچارے تھوڑے سے ہائپر ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنی بونگیاں مار رہا ہے, تو میں قرآن کی آیتیں بھی پیش کروں گا. اچھا اب اس کے بعد کہا گیا, اب اوپر آ جائیں, 2 آیتیں میں نے کیوں پیش کی, زمین اور آسمان یہ 2 کاؤنٹر پارٹ ہیں. ان بڑے 2 کاؤنٹر پارٹس کو, یعنی ہیونز اینڈ ارتھ, زمین اور آسمان, یہ 2 ایسی آپس میں کاؤنٹر پارٹس ہیں کہ جو 2 الگ بھی ہیں اور 2 دوسروں پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. یعنی آسمان کی زمین کے بغیر باہر کوئی حیثیت نہیں رہتی جب تک زمین اس کا ریلیٹو موجود نہ ہو. میں ایگزسٹنس کی بات نہیں کر رہا,
کہ ہماری بات کو پھر آؤٹ آف کانٹیکس لے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان تب تک آسمان ہے جب تک زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے وہ آسمان ہوتا ہے نا ریلیٹیولی, اور اسی طریقے سے زمین تب تک زمین ہے, اس قابل ہے, جب تک آسمان کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اتنی کائنات کے جو سب سے بڑے دو جوڑے ہیں, جو کاؤنٹر پارٹس ہیں, یعنی زمین اور آسمان, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اندر کاؤنٹر پارٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے. اب یہاں میل اور فیمیل کا تعلق ہی نہیں. کیا آسمان اور زمین میں میل اور فیمیل کون ہے؟ اور مزے کی بات ہے دونوں کے لیے قرآن نے فیمیل کا ہی صیغہ استعمال کیا ہے. اب دیکھ لینا, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا اور وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, دونوں فیمیل ہیں اور کاؤنٹر پارٹس بھی ہیں, تو دونوں فیمیل ہیں. تو کاؤنٹر پارٹس کے لیے یا زوج ورڈ کے تحت میل اور فیمیل کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں ہے. تو جوڑے سے یہ مراد لینا کہ یہ کوئی لڑکا ہے اور لڑکی ہے, یہ بڑی غلط فہمی ہے معذرت کے ساتھ. اچھا, ایک یہ چیز ہم لے لیتے ہیں, اس آیت سے ہی ہمیں سمجھ آ گئی. مگر اعتراض دوستو یہ ہے کہ من کل شے, اب یہ ہے وہ اعتراض کہ ہر چیز میں بنایا ہے, تو ہر چیز میں پھر جوڑا کاؤنٹر پارٹ ہونا چاہیے. تو بتائیں فلاں فلاں چیز کا کاؤنٹر پارٹ کیا ہے جو کہ اے سیکشول ریپروڈکشن سے پیدا ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو مزید اگلی آیتوں کی طرف لے کر چلتا ہوں, جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آیتوں سے سمجھیں گے. ٹھیک ہو گیا دوستو؟ اچھا, اگلی آیت پہ آ جائیں. یہ جو دو آیات آگے میں پیش کرنے لگا ہوں, یہ عربک کے ایک بڑے پیارے نقطے کو آپ کے سامنے سمجھائیں گے, اور میں قربان جاؤں قرآن کی زبان کے اوپر کہ اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وحدہ لا شریک کا کلام ہی ہو سکتا ہے, کہ جتنی خوبصورتی سے اس کو بعض کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے, اور یفصل بعضہ بعضا کے ذریعے, یعنی بعض حصے کی تفصیل اور اس کی تشریح کرتا ہے. یہ بڑا خوبصورت میکانزم ہے قرآن کا. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا جو میتھڈ ہے وہ اس کا یہ انٹرنل میکانزم ہی ہے کہ آپ اس کو ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے سمجھیں. اب یہ دیکھنا, آپ سورہ یاسین کی آیت 36 یعنی 36 سورت ہے اور 36 آیت, اس میں اللہ کہتے ہیں سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, خلق الازواج کلہا, جس نے پیدا کیے جوڑے یعنی کاؤنٹر پارٹس, کلہا تمام کے تمام اس کے, مما تنبت الارض جس میں سے زمین اگاتی ہے, ومن انفسہم حتیٰ کہ انسانوں میں بھی, ومما لا یعلمون, یہ ہے وہ ٹکڑا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ومما لا یعلمون. یعنی اس کا مطلب یہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کاؤنٹر پارٹس یا کچھ زوج یا کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے ابھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت اور خالق کا کرشمہ اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کنٹینیو سٹرگل اور کویسٹ کے اندر رکھے ہوئے ہے. مثال کے طور پر اللہ اس بات پر قادر تھا کہ یک انسان, ان جتنی مخلوقات تھا ان کا علم اس کے اندر ڈال دیا جاتا, مگر وہ جستجو, وہ کشش, وہ ایک کشمکش, وہ ایک جستجو, وہ ایک تڑپ, وہ ایک لگن, وہ ایک لگاؤ اور الفت اور چاہت, اور پھر ایک تجسس, اور پھر ایک تشنگی اور ایک پیاس, جو آپ کو انسانی ذہن میں ایک انگارہ بن کر ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں نے حاصل کرنا ہے, لا علم کا علم حاصل کرنا ہے, یا لا نا واقفیت سے آشنائی حاصل کرنی ہے. یہ جستجو کیسے ملتی اس کو؟ تو کچھ چیزیں مما لا یعلمون ایسی بھی ہیں, ان میں جوڑے ہیں کاؤنٹر پارٹس, مگر تمہیں ان کا نہیں پتا. اچھا, کوئز کیسے ہوتی ہے؟ جگ سو پزل جسے کہا جاتا ہے یا پزل کوئز ہوتی ہے, اس کا سب سے پیاری خوبصورت یہ ہے کہ آپ کو چند ٹکڑے دے کر دوسرے ٹکڑے بکھیر کر پکڑا دیے جاتے ہیں کہ اس میں سے صحیح جگہ پر دوسرے ٹکڑوں کو لگائیں کہ ایک مکمل, کمپلیٹ اور پراپریٹ تصویر بن سکے. یہ کمال ہوتا ہے جگ سو پزل کا, اور اس میں آپ کریٹو بھی اور آپ کا مائنڈ بھی آپ کو بڑا مزہ آتا ہے بچوں کو کھیلنے کا. آپ مثلا 10-15 پورتے جڑے ہوتے ہیں اور باقی کے آپ کو جوڑنے پڑتے ہیں. تو قرآن اور اسلام یہ کرتا ہے, یعنی اللہ کی ذات, خالق کی ذات یہ کرتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس نے کچھ پرزے ایکسپوز ڈسکور کر دیے ہوئے ہیں جو انسان کو نیکڈ آئی سے نظر آتے ہیں, کچھ پالیا ہوا ہے تاکہ وہ جستجو جاری رہے. یعنی آپ فطرت کے ساتھ ایک تعلق وابستہ رکھیں, اس کو پڑھنے کی جستجو جاری اور ساری رہے. تو کہتے ہیں جی وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور کچھ جوڑے اور کاؤنٹر پارٹس ایسے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے. کیا بات ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کی خوبصورتی. یہاں سے ملحد یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں بھی کلہا آیا ہے اور یہاں بھی من کلی شیء آیا ہے اس آیت میں, اور یہاں بھی آیا ہے کلہا.
इसका मतलब यह है कि हर चीज के काउंटर होने पार्ट्स होने चाहिए, मगर गलत फहमी ये हो रही थी कि मेल और फीमेल, उसको तो मैं क्लियर कर चुका कि मेल और फीमेल जरूरी नहीं है। आगे मैं मजीद आयतें जब दूंगा तो चीजें खुलकर सामने आती जाएंगी। अच्छा, अगली आयत से पता चलता है, मैंने कहा ना कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत को तकवीयत देती है, इसीलिए मैंने सूरह यासीन की आयत 37 भी साथ अटैच रखी ताकि आपको पता चल सके कि यहां जौज जब जनरलाइज और यूनिवर्सल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा होगा, उससे मुराद काउंटर पार्ट्स हैं, यानी बेटर हाफ है, जिसके बगैर आपको दूसरी हकीकत समझ नहीं आ सकती। दिन है, अरबी जुबान के अंदर एक बड़ा प्यारा मकूला है जिसे कहते हैं तोरफुल अशियाउ बि अज़दादिहा, चीजें अपने कॉन्ट्रास्ट से पहचानी जाती हैं। चीजों का जो तारुफ है या इल्म और मार्फत है वो उनके कंट्रास्ट और उनके ऑपोजिट से पहचानी जाती है। यानी अगर आपने दिन को समझना है तो दिन रात के बरअक्स होता है और रात दिन के बरअक्स होती है, तो अलगर्ज इस तरीके से चीजों को समझा जाता है। आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह ने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही बयान कर दिया और पहला जो वर्ड बोला है उसी ने बयान कर दिया कि यहां जौज से मुराद क्या है। मजे की बात यह है, आयत 37 में ही मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने आयत 36 में कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज में से जोड़ों को बनाया है, उस चीज में से भी जो जमीन से उगती है और तुम में से भी और उन चीजों से भी जिनका तुमको इल्म नहीं है। आगे उसके दलील के तौर पर कहा कि देख लो, व आयातुन लहुमुल लैल, उनके लिए निशानी है अल-लैल, रात, यानी इस चीज की निशानी अल्लाह ने दी कि जोड़ों में हर चीज को पैदा किया है रात, नस्लुखु मिन्हुन नहार, के जिससे जो दिन के ऊपर चढ़ जाती है या दिन उसके ऊपर आ जाता है। नस्लुखु मिन्हुन नहार, हम निकालते हैं, हम यानी जमा मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल किया, हम जिससे दिन निकाल लाते हैं। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, और तब वो अंधेरे में चले जाते हैं, यानी रात की मिसाल दी कि वो दिन से निकाल कर लाया जाता है या दिन के ऊपर लपेट दिया जाता है, तब जाकर उससे अंधेरा और रात छा जाती है। इससे ये चीज पता चलती है कि दिन और रात मेल और फीमेल है, यानी डे एंड नाइट मेल और फीमेल है नहीं, काउंटर पार्ट्स हैं, ऑपोजिट्स हैं, पैरेलल चलते हैं, जोड़े में हैं। आधा दिन आधी रात दोनों मिलकर एक मुकम्मल सिस्टम बनता है, तो उसको कहा गया जौज, जोड़ा, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो इसकी दलील भी दे दी कि वह आयातुन लहुमुल लैल, निशानी है उनके लिए रात की, नस्लखु मिन्हुन नहारा, के दिन से उसको निकाल लाते हैं, फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, और वो अंधेरे में हो जाते हैं, यानी जब रात आती है तो अंधेरा छा जाता है। तो बहरहाल ये एक आयत इस तरीके से भी ले लें। अच्छा, अगली आयत मैं देता हूं जो इस मसले को मजीद हल कर देगी कि जो जौज का मीनिंग मैंने काउंटर पार्ट या वैरायटी और डाइवर्सिटी के तौर पर इस्तेमाल किया था, जब जौज वर्ड को जनरलाइज सतह पर इस्तेमाल किया जा रहा होगा, उमूमी सतह पर, ठीक है ना, उमूमी सतह पर, यूनिवर्सल सतह पर, तो उसका माना होगा वैरायटी और काउंटर पार्ट्स। ये एक और दलील ले लें, सूरह काफ की चैप्टर 50 है वर्स 7। मजे की बात जो मैंने कहा था मैं अरबी नुक्ता निकाल लूंगा, वो कुल का वर्ड है, कुल, जैसे कुल वहां पर आया है मिन कुल्ली शै, आगे आया है खलकनल अज़वाजा कुल्लाहा, और ये तीसरी आयत है जिसमें कुल आया है, मगर मैं आपको अभी नुक्ता बताऊंगा ताकि आपको समझ आए कि जौज के मीनिंग की वैरायटी क्या है। आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं वल अर्द मददनाहा व अलकैना फीहा रवासिया, और जमीन को हमने फैला दिया, व अलकैना, और डाल दिया इसमें, रवासिया, मेखों को, व अम्बतना, और उगा दिया हमने, फीहा, इससे, मिन कुल्ली ज़ौजिन, हर हर क्या मतलब, हर पेयर में, मिन कुल्ली ज़ौज, हर किस्म में। यहां जौज का मतलब पेयर हो ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा था कि जौज का माना जब वो यूनिवर्सल या जनरलाइज मीनिंग के अंदर आएगा, या कम से कम कायनाती माना के अंदर आएगा, यानी तख्लीकी और कायनाती और आलमी माना के अंदर आएगा, तो उस वक्त जौज का माना होगा किस्म। क्यों? क्योंकि जौज से पहले कुल आ रहा है। अगर जौज खुद जोड़ा होता तो इससे पहले तो कुल आना ही नहीं चाहिए था। हाँ जी, मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, हमने जमीन से उगा दिया हर किस्म की खुश मंजर, अच्छी नजर आने वाली, दिल को लुभा देने वाली चीजें हमने जमीन से उगाई हैं। जैसे फसलें हैं, इब्ने कसीर ने, इमाम तबरी ने, इमाम इब्नुल जौजी ने, और जितनी भी तफसीरें आप उठा लें उन्होंने
یہاں پر یہی چیز لکھی ہوئی ہے تصدیق کی. میں اس لیے نہیں سارا دے رہا کہ جس نے اٹھا کر دیکھنی ہے دیکھ لیں, میری بات کی تردید کرنی ہو تو کسی حوالے سے وہ کر سکتا ہے کہ میں یہ میننگ کیوں لے رہا ہوں. بہرحال آپ کے سامنے ہے, میں اس کو ثابت کر رہا ہوں. اچھا, اب جو عربی نقطہ میں آپ کو بتا رہا تھا, میں آپ کو سکھانا یا بتانا چاہ رہا ہوں, وہ آپ کے لیے بڑا مزے کا ہے. اچھا لیں دوستو, عربی کا جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا وہ کیا ہے, اس کو ذرا سنیے گا. یہاں پر آیا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. یہاں پر زوج سے پہلے کل نہیں آیا, شے سے پہلے کل آیا ہے, یعنی ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا, یہ کہا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں آ جائیں, یہاں آیا ہے خلق الازواج کلھا, تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے. وہاں ہے ہر چیز کا جوڑا ہونا, اور یہاں ہے ہر جوڑے کا تخلیق کرنا, یعنی یہاں ازواج کے بعد کلھا آ رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر زوج مضاف الیہ بن رہا ہے کل کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح اور کائناتی سطح کے اوپر, یونیورسل لیول کے اوپر یا جنرلائز لیول کے اوپر زوج کو جب کل کے ساتھ استعمال کیا ہے تو اس کو قرآن کی آیت کے مطابق سمجھنا ہوگا کہ اس سے مراد ورائٹی ہے, ڈائیورسٹی ہے اور کاؤنٹر پارٹ ہے. کیونکہ یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ اللہ نے اگائے فیہا, اس زمین میں, من کل زوجن, ہر قسم میں, ہر قسم میں, ایوری ٹائپ, ایوری کائنڈ. اس کے علاوہ یہاں ترجمہ دوسرا ہو نہیں سکتا. یہاں یہ کہہ نہیں سکتے ہر جوڑا, من کل زوج, ہر جوڑے میں, جوڑا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر ترجمہ. تو اس سے پھر ہم دوسرے معنی سمجھ جاتے ہیں کہ جو کل وہاں استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کہ ہر چیز پیئرز میں ہے. اچھا ایک اور پھر نقطہ یہاں سے جو چیز سمجھ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پیئرز کے لیے جوڑا ہونا کافی نہیں ہے. کوئی چیز پیئرز کے اندر ایک سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک سے زیادہ بھی ہوگی تو اس کے لیے زوج بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی ایک سے زیادہ چیز, زوج, زوجین, ازواج, یہ سارے ورڈز پیئرز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, چاہے وہ میل اینڈ فیمیل ہو, ویرائٹی اور ڈائیورسٹی ہو, یا کاؤنٹر پارٹس اور اینٹائی کے لیے ہو. ان سب کے لیے یہ چیزیں زبردست طریقے سے استعمال ہو سکتی ہیں. من کل زوجن, کیونکہ یہ اسپیشیز ہے پوری. اچھا اب آیت 8 کے اندر کہا تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. تبصرۃ, یہ تبصرہ ہے, انالیسس. اللہ کہتے ہیں یہ انالیسس ہے. تبصرۃ بعض اوقات مصدر جو ہوتا ہے, چونکہ یہ مصدر ہے تبصرہ, تبصرہ جو مصدر ہے یہ بعض اوقات فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا, صفت مشبہ کے معنی کے اندر بھی آتا ہے عربک زبان میں. تو یہاں جو تبصرہ استعمال ہوا ہے وہ مفعول کے معنی کے اندر آیا ہے. کیوں مفعول کے معنی کے اندر آیا ہے؟ کہ جن لوگوں کو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کی کائنات کو دیکھو, ان کو کہا گیا ہے کہ اس پر انالیسس کرو, اس پر غور کرو. تو یہ چیز غور کیے جانے کے لیے ہے. وذکرہ, اور یہ بھی ذکرہ, نصیحت ہے تاکہ اس کو سمجھو. لکل عبد منیب, ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو. یہاں یہ نہیں کہا لکل عبد مؤمن, ہر مومن کے لیے یہ دلیل, نہ. ایمان تو بعد میں آتا ہے, پہلے تو شروع ہوتی ہے تحقیق. تو کہا ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی تلاش اور سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے, اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو انالیسس کرے, ان چیزوں کو ویریفائی کرے. تو یہ قرآن اس بارے میں بھی توجہ دلا رہا ہے. اچھا اب غلط فہمی ہوئی کہاں سے؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایک تو غلط فہمی ہوئی زوج ورڈ جو استعمال ہوا ہے اردو زبان کے اندر, جس کو کہتے ہیں زوجہ. جیسے میں پہلے آپ کو بنیادی طور پر 8 سے 10 منٹ کے اندر ایک پوری ڈیٹیل بیان کر چکا, اس پارٹ کو بھی ذرا ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ مرد کے مقابلے کے اندر بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے, تو یہ سمجھا جانے لگا کہ جہاں جہاں زوج آیا ہے اس سے مراد میل اور فیمیل پارٹس ہی, پیئرز ہی ہوں گے. اب قرآن کی ان آیتوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں, اور میں اس دلیل کا بھی اب جواب دینے لگا ہوں جو دوست کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے کہ میل اور فیمیل صرف جو ہے وہ سیکشل ریپروڈکشن کے لیے ہوں گے, اے سیکشل ریپروڈکشن کے لیے مراد اس کی پارٹس اور پیئرز اور ڈائیورسٹی اور کاؤنٹر پارٹس ہوں گے. تو میں اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. بات شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے. اب یہ سورہ نبا کی آیت 8 ہے, اس میں اللہ کہتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا. اب جب انسان نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہمارے جوڑے کیا ہیں, تو اس کو جو چیز نظر آئی نا, اس کو وہ اللہ نے آیت کے اندر بیان کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل کی آیت 72 میں, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا,
اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے ہی جوڑے پیدا کیے، تمہارے اندر ہی. اس سے ایک بڑی مزے کی بات پتہ چلتی ہے، یہ پتہ چلتی ہے کہ جتنے جوڑے کاؤنٹر پارٹس اور ویرائٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں. کوئی پارٹ، کوئی جوڑا ایسا نہیں ہوگا جو ایک دوسرے پر لنک یا ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کیونکہ اس کی کنیکٹیوٹی اور کنیکشن پھر بالکل illogical ہو جاتا ہے اگر ان کے اندر لنک اور کنیکشن نہ ہو. تو اللہ نے کہا میں نے جوڑا جو تم سے پیدا وہ تمہارے سے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ویسٹ کے اندر یا بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کتے سے شادی، یا چلو اس کا مذاق ہی بنایا جاتا ہے، کتے سے شادی ہو رہی ہے، ہاتھی سے، گھوڑے سے ہو رہی ہے، کسی کو بندر سے کر دی ہے شادی، تو ہم اس کو عجیب سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی ایک ویئرڈ اور آکورڈ سی فیلنگ آتی ہے. اس لیے آتی ہے کہ ہیومن نیچر کے اندر ہے کہ اس کا جوڑا اسی کے جز میں سے ہونا چاہیے یا اسی طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارا جوڑا تم میں سے ہی اللہ نے بنایا. وجعلکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑے کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جہاں سیکشل ریپروڈکشن کی بات ہوگی وہاں جب جوڑا آئے گا تو اس جوڑے سے مراد میل اور فیمیل ہوگا، کیونکہ سیکشل ریپروڈکشن سائنٹیفکلی ایگ اور سپرم کے بغیر نہیں ہو سکتی. سیکشل ریپروڈکشن کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں آپ کو 2 پیرنٹس چاہیے ہوتے ہیں، سنگل پیرنٹ سے کام نہیں بنتا. تو یہاں جب اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بیٹے دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے پھر تمہیں آگے رزق ملتا ہے، تو اولاد اور بیٹے جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے ملنے سے بنتے ہیں. اب یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ چونکہ اللہ نے مرد کی جو عورت اس کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کو فیمیل بنایا ہے، اسی لیے جب بھی کسی چیز کے جوڑے کی بات ہوگی تو اس سے مراد ہوگی میل اور فیمیل. یہ غلط فہمی تھی ترجمے کی بھی اور قرآن کی آیت کو اس کے کانٹیکس میں نہ سمجھنے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. علوم القرآن کا، جسے اصول تفسیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک چیپٹر، قرآن کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، تعبیرات ہیں، ان کو سمجھنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے عموم اور خصوص کو سمجھا جائے. عموم اور خصوص کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بعض جگہ پر چیزوں کو جنرلی بیان کر رہا ہوتا ہے، عمومی سطح کے اوپر، اور بعض جگہ پر خصوصی سطح کے اوپر اسپیسیفائی کر رہا ہوتا ہے، پریسائزلی کہہ رہا ہوتا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ چیزوں کو گڑبڑ کر دیں گے. اچھا، اگلی آیت بھی لے لیں اس اعتبار سے سمجھنے کی. اچھا جی، یہاں بھی جوڑا آ گیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں میل اور فیمیل ہے، کیونکہ سیکشل ریپروڈکشن کی بات ہو رہی ہے. سورہ فاطر کی آیت 11، اللہ فرماتا واللہ خلقکم من تراب، یعنی انسان کی بات ہو گئی. تو تمہیں اللہ نے پہلے پیدا کیا، پہلا سٹیپ تھا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہارا دوسری جو سٹیپ تھا ریپروڈکشن کا وہ نطفے سے ہوا. ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑا بنا دیا. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. اللہ تعالیٰ نے سیکشل ریپروڈکشن کی یہاں بات کی تو یہاں ازواج سے مراد میل اور فیمیل ہی اور ایگ اور سپرم ہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے میں میل اور فیمیل میں بنایا. تو کوئی بھی عورت حاملہ نہیں ہوتی، کوئی بھی عورت حاملہ پریگننٹ نہیں ہوتی، یا نہ وہ بچے کو جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. اور پھر آگے کہا وما یعمر من معمر، کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، ولا ينقص من عمره، نہ اس کی عمر گھٹتی ہے، الا فی کتاب، مگر پہلے سے اللہ کے ہاں وہ موجود چیز ہوتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن نے سیکشل ریپروڈکشن کی بات کی ہے وہاں اس سے مراد میل اور فیمیل ہے، مگر جہاں اللہ نے یونیورسل یا جنرلائز لیول پر زوج کا مطلب استعمال کیا ہے وہاں پر کاؤنٹر پارٹس بھی مراد ہیں، اور ڈائیورسفائی اور ویرائٹی بھی مراد ہے، ملٹیپل چیزیں اس سے مراد ہیں. یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں. اچھا، یہ 2 آیتیں، اب یہ سورہ فاطر کی آیت میں نے جو پیش کی تھی نا کاؤنٹر پارٹس کے حوالے سے کہ یہاں پر سیکشل ریپروڈکشن ہے، تو میں نے اس کی 2 اگلی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ زوج میں ہر مخلوق کا اپنا زوج ہوتا ہے. ہر مخلوق کا اپنا زوج ہے، اس کے لیے میل اور فیمیل ہونا ضروری نہیں ہے. یہی میں نے بنیادی 8-10 منٹ کے اندر آپ کو کانسیپٹ سمجھایا تھا. جس طریقے سے ہر جاندار یا چیز کی خوراک اپنی ہے، اسی طریقے سے ان کے رہنے کے طریقے اپنے ہیں. مثال کے طور پر میملز جو ہیں وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتے، بعض تھوڑے ایکسیپشنز کے ساتھ وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اچھا، وہاں جو پانی کی مخلوقات ہیں وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر کیا کوئی انسان
مچھلی جو ہے جو پانی کے اندر رہتی ہے اس کی نظر کے مطابق تو جتنی زندگی ہے وہ پانی کے بغیر ہے ہی نہیں، تو وہ خشکی پر رہنے والے جانداروں کے کانسیپٹ کو، اس احساسات کو، ان جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ یہی لوگ جو ایوولوشن کے قائل ہیں، ملحدین، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جب پہلی چیز جو پانی سے باہر نکلی، مڈی واٹر سے باہر نکلی تھی، تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بلری تھیں، اس کو پانی سے باہر نظر نہیں آتا تھا، پانی میں اس کو بالکل کلیئر نظر آتا تھا ویژن۔ جیسے جیسے وہ پانی سے آہستہ آہستہ باہر نکلی تو ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوتا گیا، بالکل جیسے آج بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے سٹارٹ کے اندر، جو ابتدائی کچھ ہفتے یا کچھ مہینے ہوتے ہیں، اس میں اس کا ویژن جو ہوتا ہے وہ بلری ہوتا ہے، اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا، آہستہ آہستہ اس کو لائٹ، فیسز، فیچرز اور چیزوں میں فرق کرنا اس کو پتا چلتا ہے، اور وہ پھر آپ کی بات کا جواب بھی دیتا ہے ایکسپریشنز کے ذریعے۔ تو جس طرح بچوں کے، تو یہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہر مخلوق کا دائرہ کار اپنا ہے سوچنے سمجھنے کا، تو اس کے جوڑے بھی اپنے ہوں گے۔ یہ جو دو آیتیں میں نے سامنے رکھی ہیں سورہ فاطر کی، یہ میرے اس کانسیپٹ کی تقویت دیتی ہیں، تائید کرتی ہیں۔ تو سورہ فاطر کی آیت 12 اور 13 میں دو بڑی چیزوں کے زوج کو، جوڑے کو، کاؤنٹر پارٹس کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے دو ایسے سمندروں کے بارے میں جو ایک میٹھا ہے اور نمکین ہے۔ یعنی اس پچھلی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سیکشل ریپروڈکشن کی جب بات کر رہا ہے تو اس میں میل اور فیمیل کا ذکر کر رہا ہے، ساتھ ہی دو آیتوں کے اندر اللہ نے کائناتی سطح کے اوپر یا عالمی سطح کے اوپر یا عمومی سطح کے اوپر جب جوڑے کا دلیل کے طور پر پیش کیا تو ایسے دو سمندروں کی بات کی جو ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جوڑوں کے لیے میل اور فیمیل ہونا ضروری نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ہونا ضروری ہے، یعنی پیئرز کا آپس میں، کاؤنٹر پارٹس کا آپس میں تھوڑا سا مختلف یا ڈائیورسیفائی ہونا ضروری ہے، تھوڑی سی ڈفرنس ہونا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں وما یستوی البحران، دو سمندر کبھی بھی اکٹھے برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے۔ آیت نمبر 13 کے اندر جب اللہ نے مثال دی تو وہی دی جو میں نے سٹارٹ میں بیان کی تھی، دن اور رات کی، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دن اور رات آپس میں گڈمڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو کاؤنٹر پارٹس ہیں زوج آپس میں، دن اور رات اور میٹھا اور کھارا، اور اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں وہ آپ اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں آخری آیت کے ساتھ جو سمجھنا ضروری ہے، جو میں نے دلیل دی تھی کہ جب سیکشول ریپروڈکشن کی یا ایسی مخلوق کی بات ہوگی جن کا تعلق میل اور فیمیل، سپرم اور ایگ، ان چیزوں کے ساتھ ہوگا، تو اس وقت جو زوج آئے گا تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ جو میل اور فیمیل ہے، یعنی سیکشول ریپروڈکشن کے معاملے۔ سورہ شورا کی آیت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے ساتھ جو تشبیہ کی اپنا بڑا ایک عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کو جوڑوں کے مقابلے کے اندر رکھا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آیت 11 میں اللہ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، کہ اللہ وہ ذات ہے زمین و آسمان کا، فاطر ہے۔ جعل لکم من انفسکم، اس نے بنایا تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے ازواجن، جوڑے یعنی میل اور فیمیل، ومن الانعام ازواجن، اور چپایوں میں سے بھی جوڑے میل اور فیمیل۔ انعام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایگ و سپرم سے نکل کر بنتا ہے، میملز ہیں، انڈے دیں یہ دوسرے انعام، بعض اس کو چپایوں تک خاص کر دیتے ہیں، بعض اس کو عمومی طور پر ان جانداروں کو کہتے ہیں جو سیکشل ریپروڈکشن سے چلتے ہیں، یا جو ایسے جانور ہیں جو آپ کو رینگتے ہوئے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف دو مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ازواج، یہاں اللہ نے کل نہیں کہا، یہاں صرف دو مخلوقات کہا ہے، نمبر ایک انسانوں کو، اور نمبر دو چوپایوں کو یا جانوروں کو یا دوسری مخلوقات کو۔ کیا کہا؟ ان میں سے بھی آم نے بنائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پودوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، یا کسی اور مخلوق کا جنرلی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انسانی واحد وہ مخلوق ہے جو خدا کے تصور پر بحث میں الجھی ہوئی ہے اور شش و پنج کا شکار ہے۔ باقی دوسری ساری مخلوقات کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، وہ ان چکر میں پڑے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں اس چیز کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کو، جو آج کی گفتگو ان سینس جو سوال کیا گیا تھا مجھ سے کمنٹ کے اندر، میں نے مناسب سمجھا کہ آج لائیو سیشن کا اس سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔